السلام علیکم ویورز، کیسے ہو آپ سب؟ ہوپفلی آپ سب بہت اچھے سے ہوں گے۔ آپ سن رہے ہیں رضیہ سلطانہ کی آواز میں نمرہ احمد کا لکھا ہوا خوبصورت ناول مالا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول آڈیو کی صورت میں بہت پسند آ رہا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کریے گا۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں مالا۔ ٹھہریے، ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے نئے لسنرز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کو شیئر بھی کر دیں اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں مالا۔ وہ ایک متوسط طبقے کی اپارٹمنٹ بلڈنگ تھی۔ سامنے پارک بنا تھا اور دوسری طرف دکانیں اور ریستوران تھے۔ سڑک کنارے ایک سفید چھت والی نیلی کار کھڑی تھی جس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا فربی سا آدمی چیٹوز کا بڑا سا پیکٹ کھول رہا تھا۔ دفتر فرنٹ ڈور کھلا، آدمی کا ہاتھ فوراً جیب کی طرف گیا لیکن پھر کندھے ڈھیلے ہوئے۔ برا سا منہ بنا کے ماہر کو دیکھا جو اندر بیٹھ رہا تھا۔ اگر کونسر چنگیز نے ہم دونوں کو ساتھ دیکھ لیا تو وہ کیا سوچے گا ماہر بے؟ یہی کہ میں اپنا پیسہ تم جیسے آدمی کو اس لیے دیتا ہوں تاکہ تم مجھے پولیس اسٹیشن کے اندر ہونے والے معاملات سے باخبر رکھو، لیکن تم ناپسندیدگی سے پیکٹ کو دیکھا جس سے وہ 3 انگلیوں میں بہت سے چیٹوز بھر کے نکال رہا تھا۔ بے پرواہی سے شانے اچکائے۔ کم از کم میں نے آپ کو بر وقت اطلاع کر دی، چنگیز بے نے ابھی تک نہیں بتایا۔ ماہر جواب دیے بنا سوچتی نظروں سے اپارٹمنٹ بلڈنگ کو دیکھے گیا۔ غالب نواز یہاں رہتا ہے۔ عمارت میں داخلے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ تھانے سے سیدھا گھر آیا ہے اور کل سے باہر نہیں نکلا۔ وہ خوف زدہ ہے، وہ بربرایا۔ اگر میرے دوست نے اسے رہا نہ کیا ہوتا تو ہم اس کے بارے میں مزید جان سکتے تھے۔ آپ کا دوست آپ کو جھوٹی گواہی کے اثرات سے بچا رہا تھا ماہر بے، اور تم نے کیا کچھ معلوم کیا ہے اب تک؟ اس نے ناپسندیدگی سے اس آفیسر کو دیکھا جو سادہ حلیے میں بھی پہچانا جا رہا تھا۔ پولیس ڈیوٹی میں سب سے بورنگ کام سٹیک آؤٹ ہوتا ہے، وہ منہ بسور کے بتانے لگا۔ اس کی پولیس آفیسر گرل فرینڈ ملک سے باہر ہے، 3 دن بعد آئے گی، وہ دونوں جلد شادی کرنے والے ہیں۔ اور سسپینس بھرا وقفہ دیا۔ اور وہ کیٹو ڈائٹ پہ ہے۔ پھر وہ پرجوش انداز میں سامنے ایک سٹور کی طرف اشارہ کیا۔ دن میں 2 دفعہ اس آرگینک فوڈ سٹور سے اس کے کیٹو لنچ باکسز اس عمارت میں ڈیلیور ہوتے ہیں۔ اور تمہیں کیسے معلوم وہ شادی کرنے والا ہے؟ کیونکہ اس نے جس دن ڈائٹ شروع کی تھی اس سے 1 رات پہلے اس کے کریڈٹ کارڈ بل میں اور تقاء کے ایک فینسی ریستوران کے ڈنر کا بل بھی تھا۔ یقیناً اس ڈنر پہ اس نے اس لڑکی کو پرپوز کیا ہوگا، تبھی اگلی صبح سے ڈائٹ سٹارٹ کی۔ آپ کے خیال میں کیٹو ڈائٹ کام کرتی ہے؟ ماہر فرید نے بہت ضبط سے اسے دیکھا جو کرچ کر کے چیٹوس چبا رہا تھا۔ کیا کوئی اس سے ملنے آیا ہے؟ ابھی تک تو نہیں۔ آفیسر نے ایک ٹیبلٹ سکرین کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک اپارٹمنٹ کے دروازے کے باہر کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ دروازہ بند تھا۔ شاباش، تم ٹی وی دیکھو، اس نے طنز سے اس کا کندھا تھپکا اور باہر نکل گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے روک پاتا ماہر فرید اپارٹمنٹ بلڈنگ کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ لفٹ سے وہ مطلوبہ فلور پہ اترا تو غالب نواز کے اپارٹمنٹ کے باہر ایک ڈیلیوری بوائے جھک کے لنچ باکس رکھ رہا تھا۔ ماہر ستون کی اوٹ میں ہو گیا۔ ڈیلیوری بوائے نے گھنٹی بجائی اور خود آگے بڑھ گیا۔ دفتر دروازہ کھلا۔ غالب نواز نے احتیاط سے سر نکالا، دائیں بائیں دیکھا، گردن میں تویز کا سیاہ دھاگا دکھائی دیا تھا۔ پھر دروازہ مکمل کھولا اور جھک کے لنچ باکس اٹھایا۔ 2 بوٹ قریب آتے دکھائی دیے۔ وہ چونک کے سیدھا ہوا۔ سامنے ماہر فرید کھڑا تھا۔ اس کے ماتھے پہ بال پڑے۔ میں تمہیں نہیں جانتا، نہ میں نے تمہیں ٹکر ماری تھی۔ اگر تم مجھے یوں ہراساں کرو گے تو میں تمہارے خلاف پولیس میں شکایت کروں گا۔ غصے سے اس نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی لیکن ماہر نے تیزی سے اپنا بوٹ درمیان میں دے دیا۔ کیا دروازہ توڑو گے؟ توڑ دیتا اگر میری ٹانگ مکمل طور پہ صحت یاب ہو چکی ہوتی۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے بوٹ دروازے میں پھنسائے کھڑا تھا، بالکل پرسکون، آواز بھی نارمل تھی۔ کیا چاہتے ہو؟ وہ بھی دروازہ اسی طرح پکڑے کھڑا تھا۔ ادھر ماہر بوٹ نکالے، ادھر وہ دروازہ بند کرے۔ تم خوف زدہ ہو کیونکہ تم نے اس شہر میں ایک زندگی تعمیر کی ہے، لیکن تمہارا سرکار تمہیں ایسا نہیں کرنے دے گا۔ وہ مسکرایا۔ وہ تمہیں یہ ملک چھوڑ کے کہیں گم ہو جانے کے لیے کہے گا، شاید کہہ چکا ہے، اور اس کی اندھی عقیدت میں تم ایسا ہی کرو گے۔ لیکن کیا تم اس ملک سے دور جا کے خوش رہو گے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔
میں تمہیں جیل میں نہیں ڈالنا چاہتا غالب نواز، میں صرف چاہتا ہوں کہ تم سچ بولو، مجھے صرف اس کا نام بتا دو، اپنی لڑائی میں خود لڑوں گا۔ غالب نواز آنکھوں میں بہت سی تپش لیے اسے دیکھے گیا، بولا کچھ نہیں، وہ ایک عام سا جادوگر ہے، اس کے پاس جنات ہیں، انسان نہیں۔ انسان زیادہ خوفزدہ کرنے والی مخلوق ہے، اس کے جنات سے ڈرنا چھوڑ دو، مجھ سے سچ بولو، میں تمہیں سرکار سے بچا سکتا ہوں۔ اس نے اپنا بوٹ پیچھے کر لیا، اب وہ درد کرنے لگا تھا۔ کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا ماہر بے، وہ چبا چبا کے بولا اور دروازہ زور سے بند کر دیا، پہلے لاک لگایا، پھر ڈبل بولٹ، پھر چٹکنی۔ وہ سوگواریہ سے مسکرا دیا، وہ جنات سے خوف زدہ تھا۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا اور لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ موہت نے بہت مایوس کیا ہے مالا، رامین افسوس سے کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں واپس صوفوں پہ آن بیٹھی تھی اور چائے کے مگ ہاتھوں میں پکا رکھے تھے۔ خود میرے اپنے ماموں نے ہماری امی کا حق۔ اس کی زبان کو بریک لگی، مالا کا چہرہ دیکھ کر سنبھلی۔ سوری، ہم آپ کی کہانی سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ وہ مزید ان کاغذوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہی تھی جو لاؤنج کی میز پہ بکھرے ہوئے تھے۔ وہ مالا کے بتانے کی منتظر تھی۔ کیا موہت کی اس حرکت کے بعد آپ نے شادی اٹینڈ کی؟ کشمالا صوفے پہ پیر اوپر کیے بیٹھی تھی، اس سوال پہ مگ رکھنے کو جھکی تو ڈھیلا جوڑا کھل گیا۔ تمہارے خیال میں مالا نے کیا کیا ہوگا؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے بالوں کو سمیٹا اور بے رحمی سے کس کے پونے میں باندھا، انداز میں گلا سا تھا یا اپنے لیے طنز۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر اترتی شام دکھائی دے رہی تھی۔ مالا پہلی ہی دستک پہ اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ ماہی ڈھٹائی سے بیٹھی رہی۔ وہ جانتی تھی باہر کون ہوگا۔ سوری، چوکھٹ پہ کھڑے موہت نے سر اٹھا کے اسے دیکھا، پھر پیچھے بیٹھی ماہی کو۔ میں نے غلط کیا باغ بیچ کر، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آئی ایم سوری۔ مالا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں کچھ ہی عرصے میں تم لوگوں کے حصے کی رقم تمہیں لوٹا دوں گا۔ اب تم دونوں نے نیچے آ جاؤ پلیز، میرے لیے فیملی ڈنر ہے اور سب پہنچ چکے ہیں۔ آخر میں اضافہ کیا، تقریباً۔ تمہارے خیال میں وہ سچ میں شرمندہ ہے؟ اس کے جاتے ہی ماہی شروع ہو گئی۔ نہیں، اور نہ ہی وہ کبھی شرمندہ ہوگا، لیکن اس وقت ہمارے پاس اس کو معاف کرنے کے سوا کوئی آپشن بھی نہیں ہے۔ بہنوں کے پاس ہوتا بھی نہیں ہے، ان کو ساری عمر بھائیوں کی ضرورت رہتی ہے۔ سو اپنا موڈ درست کرو اور نیچے چلو۔ زیاد کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم بہن بھائی کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ ان کے ہوٹل سے ایک گلی چھوڑ کے ایک فائن ڈائن بنا تھا، جس کے ایک ہال کمرے میں ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ میز پہ اونچی موم بتیاں جل رہی تھی، ایک طرف موہت اور شفق ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ ماہی نے اسے دیکھتے ہی زیر لب کم بخت پلاسٹک کہا تھا کہ مالا نے جوتے سے اس کا پیر دبایا۔ زیاد خاموشی سے اپنی جگہ براجمان تھا، اسے دیکھ کے اٹھا نہیں، بس شکایتی انداز میں گھڑی کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو اتنی دیر لگا دی۔ 2 دن کی خوش خلقی کے بعد ضیاء سلطان کی ازلی تلخی اور بوریت واپس آ چکی تھی۔ اس کے دل کو دھکا سا لگا۔ کیا اس کی فطرت تھی یا کبیرہ تائی کے جادو تھے؟ ماہی نے سب سے پہلے سربراہی کرسی پہ قبضہ جمایا۔ اب وہ یوں بیٹھی تھی کہ ایک ہاتھ پہ مالا اور زیاد تھے اور دوسرے پہ موہت اور شفق۔ یہ 6 افراد کی ڈائننگ ٹیبل تھی اور ماہی کی سیٹ کی دوسری سربراہی کرسی ہنوز خالی تھی۔ موہت نے کہا تھا سب پہنچ گئے تھے، تقریباً۔ وہ مینیو کارڈ پہ سر جھکائے ہوئے تھی جب تقریباً کی چاپ سنائی دی۔ اسے معلوم تھا وہ مدعو تھا، یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ آ جائے گا۔ نگاہ اٹھا کے دیکھا اور حلق میں کرواہٹ گھول گئی۔ ماہر فرید سامنے سے چلا آ رہا تھا، سفید شرٹ پہ بھوری ڈنر جیکٹ، جینز اور سفید جوکرز۔ مسکرا کے موہت سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جو اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے لگا تم نہیں آؤ گے۔ موہت واقعی اس کا ممنون تھا۔ فیملی ڈنر میں کیسے مس کر سکتا ہوں، بالخصوص زیاد صاحب سے ملاقات کا موقع۔ وہ خوشگوار انداز میں کہتا زیاد کی طرف پلٹا۔ کشمالا کا سانس تک رک گیا۔ ماہر اس کا کوئی ایکس نہیں تھا جو وہ گلٹی محسوس کرتی، لیکن وہ اپنے شوہر کو جانتی تھی۔ وہ رامین کے شوہر کی اس کے لیے کی گئی تعریف برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ماہر کی موجودگی اس کو کتنا غیر آرام دہ کرے گی۔ اف، اس نے فکر مندی سے زیاد کا چہرہ دیکھا۔ باہر سرد رات گہری ہو رہی تھی، لیکن آفس میں جلتے زرد لیمپ ہیٹر کی گرمائش ماحول کو آرام دہ بنا رہے تھے۔ اس کا سینڈوچ ابھی تک میز پہ انچھوا رکھا تھا۔ اس لیے تم اس جمعے تھراپی پہ نہیں آئے؟ تم اس ڈنر پہ چلے گئے جہاں جانا ہی نہیں چاہتے تھے؟ کیوں؟ وہ نوٹ پیڈ پہ کچھ لکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ مجھے غصہ تھا زیاد پر، کشمالا پر، خود اپنے آپ پر، یا شاید میں اپنے دشمن کے قریب رہنا چاہتا تھا۔ اس نے سر جھکا کے انگلیاں بالوں میں پھنسا لی۔ اور قریب رہ کے تمہیں کیا معلوم ہوا؟ کیف، رائٹ؟
ضیاء سلطان خوشگوار حیرت سے کھڑا ہوا. کشمالہ کی ساری فکر مندی ایک دم الجھن میں بدل گئی. تم یہاں کیسے؟ وہ ماہر فرید کو دیکھ کے جیسے بہت حیران ہوا تھا. ماہر دھیرے سے ہنس دیا. شکر ہے میں تمہیں یاد ہوں. دونوں میں سے کسی نے مسافے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا. ماہر نے دوسری سربراہی کرسی کھینچی اور اپنے مخصوص انداز میں بیٹھا تو وہ معید اور زیاد واپس بیٹھے. کیا مالا نے میرا تعارف نہیں کروایا؟ اس نے پہلی دفعہ اسے دیکھا. وہ بند گلے والی سبز لمبی قمیض پہنے ہوئے تھی اور ایک کندھے پہ کامدار شال تھی. کانوں میں جھمکے تھے. پکارے جانے پہ شکایتی نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا. یہ کیف نہیں، ماہر فرید ہے، وہ جیسے جبرن بولی تھی. ایک اندیکھا سا احساس تھا جو فضا میں تناؤ پیدا کر رہا تھا، یا شاید یہ اسے محسوس ہو رہا تھا. بتایا تھا نا، یہ ایک بزنس مین ہے اور کسی وجہ سے میری ملازمت کرتے تھے. بہت دلچسپ. تمہیں یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ کیف وہ نہیں جو نظر آتا ہے. زیاد محفوظ ہوا تھا اور جیسے حیران بھی. مالا نے پہلو بدلا. زیاد کا غیر آرام دہ نہ ہونا اس کو مزید غیر آرام دہ کر رہا تھا. کاش میں بھی تمہارے بارے میں سر محفل یہ کہہ سکوں زیاد. وہ مسکرایا تھا. معید اور شفق آپس میں مینیو ڈسکس کرنے لگے. مالا نے بھی خود کو مکمل طور پہ مینیو کی کتاب میں گم کر لیا تھا. البتہ ماہی بگور ضیاء سلطان اور ماہر فرید کے چہروں کو دیکھ رہی تھی. وہ بظاہر مسکرا رہے تھے لیکن کچھ تھا جو غلط تھا. کس قسم کا کاروبار ہے تمہارا؟ زیاد کے انداز میں تجسس تھا. ماہر کی کرسی اس کی کرسی سے 90 درجے کی اینگل پہ تھی. وہ اس کے بالکل قریب تھی. پھر بھی اس نے کرسی کا رخ مزید ماہر کی طرف موڑ لیا جیسے اسے صرف اس سے بات کرنے میں دلچسپی ہو. میں آرکیٹیکٹ ہوں. وہ بہت ضبط سے مسکرایا. میں نے تمہارا انسٹا دیکھا تھا شفق. بہت پیاری فیڈ تھی تمہاری. ماہی کھنکاری تو سب اس طرف متوجہ ہوئے. مالا نے سکون کی سانس خارج کی. کچھ تھا اس کے اندر جو نہیں چاہتا تھا کہ زیاد اور ماہر آپس میں بات کریں یا کسی بھی وجہ سے زیاد کا موڈ خراب ہو. تھینک یو. شفق مسکرائی. اس کا انگریزی کا لہجہ برطانوی تھا. دنیا کتنی چھوٹی ہے. تمہارے اور میرے فالوورز میں ایک مشترکہ دوست نکل آئی. مالا کی ایک کلاس فیلو. شفق کی مسکراہٹ پھیکی ہوئی. اچھا، اتفاق سے آج میری اس سے بات ہوئی. وہ مجھے بتا رہی تھی کہ تم لوگ اندرون لاہور کے علاقے کرشن نگر سے ہو. تمہارا بچپن وہیں گزرا ہے، اسکولنگ بھی وہیں ہوئی. شفق کی رنگت ایسے فاق ہوئی جیسے اس نے کوئی جن دیکھ لیا ہو. نہیں، وہاں تو میرا ددیال رہتا تھا. ہم تو ڈیفینس. ہاں یاد آیا. ڈیفینس میں تم لوگ 2 سال پہلے شفٹ ہوئے ہو. اس سے پہلے اچھرا میں کافی سال رہے ہو. انگلینڈ تم ایک ایکسچینج پروگرام میں 2 ہفتے کے لیے گئی تھی. مگر ایکسنٹ اچھا ہے تمہارا. ماہی بہت معصومیت سے تعریف کر رہی تھی. پتہ نہیں آپ کس فرینڈ کی بات کر رہی ہیں؟ شفق نے جیسے جھرجری لی. اور وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ تمہارے دادا کو فوت ہوئے 3-4 سال ہو گئے ہیں. تمہارے گھر والے ترکی پہنچ گئے یا ابھی دادا کی برسی پہ ہیں؟ موہت نے بے بسی سے ماہی کو گھورا. اس نے مسکرا کے شانے اچکا دیے. اصل میں یہ مینیو دیکھ کے مجھے اپنا 4 سدہ والا باغ یاد آ رہا تھا. شفق بدبخت مسکرائی اور ایک دم چہرے کا رخ ماہر کی طرف موڑ دیا. آپ کی کیا کہانی ہے؟ موہت بتا رہے تھے آپ ان کے ڈرائیور تھے. ایک دم سب کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو گئی. ماہی کے ماتھے کے بال واپس آنے لگے. تھا نہیں، بنا ہوا تھا. موہت ایک دم جیسے بہت شرمندہ ہوا. تمہارا نام کیا ہے؟ ماہر نے بھی رخ اس کی طرف موڑا. اس کے انداز میں نرمی تھی. فروا شفق. عموماً سب مجھے شفق کہتے ہیں. میرے دادا بھی کرشن نگر سے تھے. شفق بہت غریب تھے. اندرون لاہور میں پلے بھرے. وہ ٹیک لگائے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا کہہ رہا تھا. چند دہائیاں قبل وہ انگلینڈ آئے تھے اور جہاں کپڑے کا کاروبار شروع کیا ایک سٹال سے. میرے والد نے اس سٹال کو آگے بڑھایا. میرا بچپن انگلینڈ کی مارکیٹس میں کپڑا بیچتے گزرا ہے. وہ مسکرا کے کہہ رہا تھا. ایک دم ڈائننگ ٹیبل پہ سناٹا چھا گیا. وہ چونک اسے دیکھنے لگی اور وہ شفق کی طرف دیکھ رہا تھا. چہرے پہ ایک اداس سی مسکراہٹ تھی. وہ اس کے گال پہ ثبت زخم کا نشان دیکھ سکتی تھی. پھر میرے والد نے ترقی کی کیونکہ لوگ ان کا اعتبار کرتے تھے. ان کے پاس امانتیں رکھواتے تھے. پیسے، بونڈز، زیور. ان کے سچ میں کوئی شک نہیں کر سکتا تھا. انہوں نے ایک سٹال سے دکان اور دکان سے ویئر ہاؤس بنایا اور پھر ہم رائل اسٹیٹ کے بزنس میں آ گئے اور اس بزنس میں ہم نے ترقی کی. 3 سال پہلے میں UK چھوڑ کے استنبول آ گیا. تب سے یہی ہوں. ٹیبل پر سناٹا چھا گیا. سب خاموش تھے. تب ہی زیاد کھنکارا. وہ اسی حصے کے بارے میں پوچھ رہی ہو جب تم دھوکہ دہی سے کشمالہ کے ڈرائیور بنے ہوئے تھے؟
ماہر نے بے اختیار زیاد کو دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا بہت سادگی سے۔ میری ایک بہن تھی۔ شفق خود سے توجہ ہٹنے پہ خوشی تھی، بہت توجہ سے بظاہر سننے لگی۔ اس کا نام حلال ہے، وہ کھو گئی تھی۔ کسی نے مجھے کہا کہ اگر میں لاہور چلا جاؤں تو شاید اسے ڈھونڈ لوں۔ مجھے ایک کور چاہیے تھا، سو میں ان کے گھر کا ڈرائیور بن گیا۔ چھی، کیسے کھوئی تھی وہ؟ ضیاء سلطان نے افسوس سے پوچھا۔ ماہر فرید نے بہت ضبط سے گہری سانس اندر کھینچی۔ یوں ہی اچانک ایک دن وہ غائب ہو گئی۔ اس کی مسکراہٹ اب غائب ہو چکی تھی، وہ اس سے زیادہ مسکرانے کی اداکاری نہیں کر سکتا تھا۔ اور اس وقت تم کہاں تھے؟ زیاد کی آنکھوں میں ایک اکتاہٹ بھری مسکراہٹ تھی۔ ماہر فرید نے تھوک نگلا، گردن میں گلٹی سی ابھر کے معدوم ہوئی۔ میں ذہنی امراض کے ہسپتال میں داخل تھا۔ ایک تناؤ بھرا سناٹا سارے پہ چھا گیا۔ وہ گمسم سی ماہر کو دیکھ رہی تھی اور وہ زیاد کو۔ یعنی تمہاری بہن اس لیے کھوئی کیونکہ تم نے اسے اکیلا چھوڑ دیا تھا؟ زیاد، مالا اتنی تیزی سے بولی کہ زیاد نے چونک کے اس کی طرف گردن موڑی۔ وہ تادیبی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے مت کہو، اس کا کیا قصور؟ اس نے خود کو کہتے سنا۔ زیاد لمحے بھر کے لیے کچھ کہہ نہ سکا۔ ماہر فرید بھی اپنی جگہ سا ساکت رہ گیا تھا۔ سوری، میرا یہ مطلب نہیں، تم درست کہہ رہے ہو، اس میں میرا ہی قصور تھا اور میں اس کی سزا بھگت رہا ہوں۔ وہ سنبھل کے پھیکا سا مسکرایا۔ آئی ایم سوری۔ زیاد جیسے پریشان ہوا۔ مالا سر جھٹک کے مینیو کارڈ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ موہت کھنکارا، لیکن کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ میٹرز بار بار چکر لگا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ موہت آرڈر دینے کا کہتا، زیاد پھر سے کھنکارا۔ کس نے اغوا کیا تھا تمہاری بہن کو؟ انداز میں تشویش تھی اور آنکھوں میں مسکراتا ہوا چیلنج تھا۔ ماہر فرید کی میز پہ رکھی مٹھی بھینج گئی۔ مالا نے ناخوشی سے پہلو بدلا، جیسے یہ گفتگو اس کے اعصاب کو بوجھل کیے ہوئے تھی۔ ایک جادوگر نے۔ موہت مینیو کارڈ لیے اٹھ کے کاؤنٹر تک چلا گیا۔ یہ طے تھا کہ اسے خود ہی آرڈر کرنا تھا۔ جادوگر؟ زیاد نے آبرو تعجب سے اٹھائے۔ تم اس دور میں بھی جادو پہ یقین رکھتے ہو؟ شفق قدرے متحیر نظر آئی۔ البتہ مالا نے برہمی سے زیاد کو دیکھا، کچھ کہنے کے لیے لب کھولے پھر بھینچ لیے۔ وہ دوسری دفعہ اپنے شوہر کے سامنے اس کی حمایت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، کیا تم نہیں رکھتے؟ رکھتا ہوں، لیکن جادوگر لوگوں کو اغوا تو نہیں کرتے۔ اس نے جیسے جھردری لی۔ جادو بہت سی اقسام کے ہوتے ہیں زیاد بے۔ وہ ہاتھ باہم پھنسائے آگے ہوا اور غور سے زیاد کا چہرہ دیکھا۔ سحر مرض، سحر اسود، سحر عشق۔ بہت طنز سے آخری لفظ بولا۔ سحر عشق؟ کشمالہ مبین کی آنکھوں میں ناسمجھی ابھری، لیکن ماہر اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ زیاد کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے کے اطمینان میں ذرا برابر بھی فرق نہ آیا تھا۔ انٹرسٹنگ۔ سحر عشق کیا ہوتا ہے؟ زیاد نے مالا کے جیسے تعجب سے پوچھا۔ ساتھ کچھ اور بھی تھا اس کی آنکھوں میں، کچھ مذاق اڑاتا ہوا، کچھ ایسا جیسے صرف ماہر سمجھ سکتا تھا۔ جب مرد کسی عورت کو حاصل نہیں کر سکتے تو وہ اس پر سحر عشق کرتے ہیں۔ عموماً یہ وہ مرد کرتے ہیں جن کو اپنی شکل و صورت کا کمپلیکس ہوتا ہے۔ سحر عشق کے ذریعے وہ اپنی محبوبہ کو خوبصورت نظر آتے ہیں۔ وہ چبا چبا کے ایک ایک لفظ کہہ رہا تھا۔ وہ آبرو اکٹھے کیے اچنبے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا واقعی ایسے کوئی کسی کو اپنا سکتا ہے؟ ضیاء سلطان سب سے زیادہ حیران تھا۔ ہمیشہ کے لیے نہیں، کیونکہ جب سحر اترتا ہے تو اسی عورت کو وہ شخص بھیڑیا یا کسی بد شکل جانور کے روپ میں نظر آتا ہے۔ کہتے ہوئے اس نے مینیو اٹھا لیا۔ یہ طے تھا کہ وہ زیاد کے اطمینان میں ہلکا سا بھی فرق ڈالنے سے قاصر تھا۔ اس نے نہیں دیکھا کہ کشمالہ مبین یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی، بے یقینی سے، بنا پلک جھپکائے۔ اس کے لب آدھے کھلے تھے جیسے کوئی مجسمہ ہو۔ موہت واپس آ چکا تھا اور اس نے بھیڑیے کا لفظ سن لیا تھا۔ کیا ہم کسی اچھے موضوع پہ بات کر سکتے ہیں؟ اس نے اکتا کے استدعا کی، جیسے کہ اسلام میں بہنوں کے حقوق۔ ماہر نے معصومیت سے پلکیں جھپکائی۔ مالا نے سر جھٹکا۔ کوئی ٹرانس سا ٹوٹا۔ کیا وہ ماہر کو نہیں جانتی؟ اس کے دماغ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے؟ اور نو، یہ موضوع بھی کم دلچسپ نہیں تھا۔ ضیاء سلطان اس موضوع کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں اس جادوگر کے بارے میں سننا چاہوں گا۔ ریئلی؟ ماہر نے آبرو اٹھا کے سخت نظر اس پہ ڈالی۔ کیا سننا چاہو گے؟ یہی کہ ایسا دلچسپ جادوگر کہاں پایا جاتا ہے؟ شاید ذہنی امراض کے ہاسپٹل میں۔ وہ مسکرایا۔ کچھ تھا اس کے انداز میں جو شفق نے چونک کے ماہر کو دیکھا، پھر ہلکا سا سمٹ گئی، پھر موہت کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، جیسے وہ پوچھ رہی ہو کیا یہ واقعی ذہنی مریض تھا؟ وہ ایک بوڑھا آدمی ہے،
تجربہ کار جادوگر وہ مینیو دیکھتے ہوئے جیسے خبریں پڑھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا زیاد اسے اکسا رہا ہے، لیکن وہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اس کی ایک کثیر کلٹ فالوئنگ ہے، اس کے کلائنٹ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں، لیکن اس کا کوئی آستانہ نہیں ہے۔ وہ اپنے کلائنٹس کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتا، اپنی شناخت خفیہ رکھتا ہے، سب کچھ آن لائن ہے، اس لیے وہ کبھی پکڑا نہیں گیا۔ اور ہاں، وہ واقعی چھوٹے بچوں کو اغوا کرتا ہے۔ پھر وہی کہانی، کشمالہ جھرجھری لے کر بربرائی تھی، جیسے انداز میں افسوس ہو۔ البتہ ماہر نے سن لیا تھا۔ کیوں کشمالہ بی بی، آپ کو یہ سب کہانی لگتا ہے؟ اس نے دوسری دفعہ اسے مخاطب کیا، ایسے کہ مسکراہٹ غائب تھی اور چہرے پہ دبا دبا سا غصہ تھا۔ مالا نے مینیو کارڈ زور سے بند کیا اور چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں افسوس بھی تھا اور بے بسی بھرا غصہ بھی۔ یہ جو بھی ہے، مجھے اس پہ یقین نہیں ہے۔ تمہیں ابھی تک جادو پہ یقین نہیں ہے یا میری بہن کے کھونے پہ؟ دونوں پہ ہے، صرف تمہاری اس کہانی پہ نہیں ہے۔ یا تو تم بیوقوف ہو یا ہمیں بنا رہے ہو۔ لمحے بھر کو میز پہ بیٹھے تمام افراد ان کے لیے غائب ہو گئے، صرف وہ دونوں وہاں تھے۔ اور وہ کیسے؟ تم واقعی سمجھتے ہو کہ تمہاری یہ تھیوری قابل یقین ہے؟ وہ کوہنیاں میز پہ جمائے پوری طرح اس کی طرف گھوم چکی تھی۔ بہت دنوں کا بہت سا غصہ ایک ساتھ نکلا تھا۔ ایک آدمی، تمہارا جادوگر ویلن، جس کے کلائنٹس ساری دنیا میں ہے، جو بچوں کے اغوا کا نیٹ ورک چلا رہا ہے، اس کا کوئی آستانہ نہیں ہے، اس کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا سوائے اس کے بہت قریبی لوگوں کے۔ وہ طنز اور افسوس سے کہہ رہی تھی۔ ضیاء سلطان پیچھے ہو کے محفوظ سا یہ گفتگو سن رہا تھا۔ تمہارے خیال میں کوئی جادوگر اتنا طاقتور نہیں ہو سکتا؟ وہ اسی طرح افسوس سے اسے دیکھے گئی۔ جانتے ہو دنیا کے سب سے بڑے کلٹ لیڈرز کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اب کہ وہ بولی تو اس کا لہجہ دھیما تھا۔ وہ سب نارسسٹ مرد ہوتے ہیں جن کی انا ان کو اکساتی ہے کہ وہ اپنے گرد اپنے فالوورز اکٹھے کریں۔ ایک جادوگر جو اتنا طاقتور ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا کوئی آستانہ نہ ہو جہاں وہ اپنے فالوورز کو اکٹھا کر کے ان کی عقیدت کو دیکھ کر اپنی ایگو کو ایندھن نہ فراہم کرتا ہو۔ مردوں کی انا ان کو گمنام لیڈر بننے کی اجازت نہیں دیتی۔ میں نے آج تک ایسا آدمی نہیں دیکھا جو اتنا طاقتور ہو کے بھی خود کو چھپائے رکھے۔ کہتے ہوئے مالا نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور اسے گلاس میں انڈھیلا۔ اس لیے یا تو تم ہمیں بیوقوف سمجھ کے ایک ہی کہانی دہراتے رہتے ہو، یا پھر گلاس اٹھا کے شانے اچکائے، تمہارا جادوگر کوئی عورت ہے۔ ایک لمحے کے لیے میز پہ سناٹا چھا گیا، کیونکہ کوئی مرد اتنا بڑا لیڈر، کلٹ لیڈر ہو کے گمنام نہیں رہ سکتا۔ عورت رہ سکتی ہے، عورت کو اتنی پذیرائی کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی انا جلد سیر ہو جاتی ہے۔ ضیاء سلطان کی رنگت ایسے سفید ہوئی جیسے لٹھے کی چادر ہوتی ہو۔ وہ لمحے بھر کے لیے بالکل گنگ رہ گیا، لیکن وہ دونوں اس کی طرف متوجہ نہ تھے۔ وہ پانی پی رہی تھی اور ماہر الجھن سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کا دماغ الجھ گیا ہو۔ پھر اس نے وثوق سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ مرد ہے، میں جانتا ہوں، سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ مالا نے بے پرواہی سے شانے اچکا دیے۔ میں ایک کال لے لوں؟ ضیاء تیزی سے موبائل پہ بٹن دباتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اسے دیکھتا، وہ آگے بڑھ چکا تھا۔ اس کی رنگت فک ہو رہی تھی اور جیسے دم گھٹ رہا تھا۔ وہ باہر گلی کے کنارے آ کھڑا ہوا، گریبان کا بٹن کھولا، چند گہرے سانس لیے، تھوڑی دیر وہیں کھڑا رہا، پھر ایک سٹال کے کنارے رکا۔ وہاں نقشے رکھے تھے، وہ استنبول کے مختلف حصوں کے نقشے تھے۔ وہ ایک ایک کو کھول کر دیکھنے لگا، پھر ایک نقشہ چنا۔ اب اس کا چہرہ بہتر تھا۔ پیسے ادا کیے اور جھک کے قلم سے اس پر تاریخ لکھی۔ غلط تاریخ ڈال دی آپ نے؟ آواز پہ وہ کرنٹ کھا کے پلٹا۔ پیچھے مالا کھڑی تھی، شال کندھوں پہ لپیٹے، وہ مسکرا کے اسے دیکھ رہی تھی۔ ضیاء پھیکا سا مسکرایا۔ سوری، آپ نے آج کی بجائے آنے والے کل کی تاریخ ڈال دی ہے۔ اچھا سوری، یاد نہیں رہا۔ اس نے تیزی سے نقشہ جیکٹ کی جیب میں ٹھونسا۔ تم یہاں کیوں آ گئی؟ آپ کو بلانے۔ کوئی آرڈر ہی نہیں دے رہا اور موہت کا پارا ہائی ہونے والا ہے، چلیں؟ وہ مسکرا کے پوچھ رہی تھی۔ ضیاء پھیکا سا مسکرا دیا۔ آئی تھنک ہم سب کو ان کے سٹیک ٹرائی کرنے چاہیے۔ میں سب کے لیے آرڈر کرتا ہوں، تم بیٹھو۔ وہ دونوں اب ساتھ ساتھ واپس آ رہے تھے۔ ڈنر ٹیبل پہ بیٹھا ماہر فرید اب قدرے گمسم سا تھا۔ کچھ تھا جو اسے الجھا گیا تھا۔ اس نے ایک نظر ان دونوں کو ساتھ اندر آتے دیکھا اور پھر موہت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ طے تھا کہ اب ان تینوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کرنی تھی۔
आप ज़ियाद के पीछे क्यों गई? रामीन चेहरा दोनों हाथों में गिराए उसे देख रही थी, जो किसी पंडोलम की तरह दाएं बाएं चक्कर काट रही थी। क्योंकि मैं माहिर के साथ एक मेज़ पे गैर आरामदेह थी। मैं अपने शोहर के साथ होना चाहती थी, लेकिन यूं लगता था उस रोज़ ज़ियाद का जहन कहीं और था। उसने नक्शे पे एक ऐसी तारीख लिखी जो अभी वकूअ पजीर नहीं हुई थी। कुछ था जो मुझे ज़ियाद के बारे में खटक रहा था। रामीन ने एक नज़र मेज़ पे बिखरे कागज़ों को देखा। सो इसलिए आपने कभी माहिर की बात का यकीन नहीं किया, क्योंकि आपके ख्याल में उसका जादूगर कोई औरत है। नहीं यार, मैं तो वैसे ही एक मंतकी बात कह रही थी। मुझे वैसे ही उसकी किसी बात का यकीन नहीं होता। वो जैसे चिढ़ गई। और फिर उस रात एक और वाक़या हुआ जिसने मुझे ज़ियाद की तरफ से कंफ्यूज्ड कर दिया। वो निकाह के फंक्शन के लिए इस्त्री किए हुए कपड़े होटल रूम की अलमारी में हैंग कर रही थी। सामने खिड़की के साथ कुर्सी पे बैठा ज़ियाद लैपटॉप गोद में रखे काम कर रहा था। उसकी रीडिंग ग्लासेस में स्क्रीन का अक्स दिखाई दे रहा था। कुछ लिखा था आपने, थोड़ा बहुत। उसने नजर उठा के माला को देखा, फिर खुली अलमारी से दिखाई देते उसके कामदार जोड़े को। मुझसे नाराज होके आ रही थी तुम इस्तांबुल, लेकिन तैयारी तुमने पूरी की है। उसके लहजे में तंज था। वो चंद मिनट की खुशगवारियत जो उसके अंदाज में माहिर फरीद को देख के दाढ़ आई थी, वो अब अनका हो चुकी थी। वो पहले जैसा ज़ियाद बन चुका था। माला ने अफसोस से सर झटका। कुछ चीज़ें कभी नहीं बदल सकती, उसे उसके साथ गुजारा करना ही होगा। वो ज़ियाद से उसके कपड़ों का पूछना चाहती थी, लेकिन उसकी बात ने इतना बदमज़ा कर दिया कि उसने इरादा बदल दिया। खुद ही ड्रेसिंग रूम में आई और उसका बैग खोला, उसके कपड़े निकाले और सीधी हुई कि एक नन्हा सा कागज का टुकड़ा फर्श पे गिरा। उसने झुक के उसे उठाया। वो तुर्किश एयरलाइन के बोर्डिंग पास का वो हिस्सा था जो मुसाफिर अपने पास रखता है। उसके मुताबिक ज़िया सुल्तान की फ्लाइट बुध की रात 9 बजे इस्तांबुल पहुंच चुकी थी, लेकिन ज़ियाद ने तो उसे कहा था कि वो जुमेरात की सुबह पहुंचा था और सीधा उसके पास आया था। बोर्डिंग पास एक दूसरी कहानी सुना रहा था। फिर वो उस रात कहाँ रहा था? सुना है कल रात आपके हस्बैंड भी इस्तांबुल पहुंच चुके हैं। बियरबोल का कहा फिक्रा जहन में गूंजा। उसने बोर्डिंग पास मुट्ठी में दबा लिया और अपना मोबाइल उठाया। मालिक फरीद के नाम पे उसकी उंगली रखी, लेकिन फिर उसने स्क्रीन बुझा दी। उसे फजूल के वहमे नहीं पालने थे, उसे अपने शोहर पे भरोसा करना था। क्या ये मुमकिन है कि माला की थ्योरी दुरुस्त हो? यास्मीन ने सोचते हुए अंदाज में पूछा था। वो काउच के एक बाजू को सरहाने बना के लेटा था और दूसरे बाजू पे जूतों की कैंची बना के रखी थी। क्या ये मुमकिन है कि माला की थ्योरी दुरुस्त हो? यास्मीन ने सोचते हुए अंदाज में पूछा था। वो काउच के एक बाजू को सरहाने बना के लेटा था, दूसरे बाजू पे जूतों की कैंची बना के रखी थी। इस बात पे नफी में चेहरा हिलाया। मुझे अपने बुरे दोस्त पर यकीन है। उसने मुझे जिसका चेहरा दिखाया था वो मर्द था। वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। जिन्नात इतने काबिल एतबार नहीं होते माहिर। जितना मैं जानती हूँ वो मुकम्मल सच कभी नहीं बोलते। वो सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए कह रही थी। उसने सर झटका। वो अब छत को देख रहा था। मैंने इरादा किया था कि अगले रोज निकाह पे नहीं जाऊंगा। मैं इन दोनों को साथ नहीं देखना चाहता था, लेकिन तुम गए। लेकिन मैं गया। उसने आंखें बंद कर ली। निकाह का फंक्शन एक आउटडोर इवेंट था। आज अच्छी धूप निकली थी। सब्ज घास पे जगह जगह सफ़ेद और गुलाबी फूलों की सजावट की गई थी। बियरबॉल और माहिर एक साथ अंदर दाखिल हुए थे। तुमने कहा था हम फंक्शन में नहीं जाएंगे, फिर हम यहाँ क्यों हैं? बियरबॉल उसके कान के करीब खनकारा। मेरी अपनी वजूहात हैं। वो नॉट सो हस्बैंड विलन भी यहाँ मौजूद होगा। बियरबॉल की मुतलाशी निगाहें सब्जा जार पर बिखरे इंसानों को देख रही थी। वो होगा, लेकिन कोई ऐसी लड़की नहीं होगी जिसकी उम्मीद पे तुम आए हो। माहिर ने जैसे तंबीहा की। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो तेज चल रहा था। बियरबॉल खुफकी से कदम उठाता उसकी रफ्तार से मिलने की कोशिश कर रहा था। मैं सिंगल हूँ और बहुत खुश हूँ। मैं अब मोहब्बत की तलाश में नहीं हूँ। अच्छा। बियरबॉल के बरअक्स उसकी मुतलाशी निगाहें किसी और को ढूंढ रही थी। हाँ, मेरा इरादा है कि अगले 2 साल तक मैं सिंगल ही रहूं। आमीन। ऐसे ना कहो। बियरबॉल घर भरा गया। फरिश्ते सीरियस हो जाएंगे। मैं तो मजाक कर रहा था। और तब ही उसे वो दिखाई दी। वो दुल्हा दुल्हन के प्लेटफॉर्म से दूर खड़ी कलाई पे बंधी घड़ी देख रही थी। उसने बाल घुंघराले करके चेहरे के एक तरफ डाले हुए थे। सफेद पिशवास पहने, कामदारी दुपट्टा कंधे पे डाले, कानों में बड़े बड़े इयररिंग्स पहने। वो बार बार एंट्रेंस को देखती आंखों में परेशानी थी।
सन ग्लासेस माथे पे थे। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा। उसकी निगाहों का इर्तिकाज महसूस करके माला ने उस तरफ देखा तो उसने चेहरा मोड़ लिया। हालांकि वो सन ग्लासेस पहने हुए था, वो उसकी आंखें नहीं देख सकती थी और उसे खौफ था कि कहीं देख ना ले। सारा फंक्शन उसकी तवज्जो कशमाला मुबीन की तरफ रही, इसलिए नहीं कि वो खूबसूरत लग रही थी, बल्कि इसलिए कि वो भी उसी की मुंतजिर थी जिसका वो मुंतजिर खुद था। ज़िया सुल्तान अभी तक नहीं पहुंचा था। केक कटने के बाद उसने देखा ज़ियाद अंदर दाखिल हो रहा था। कहाँ रह गए थे आप? इतनी देर से सब आपका इंतजार कर रहे थे, वो खुफगी से कहती हुई सामने आई। तुम जानती हो मुझे ये गैदरिंग्स नहीं पसंद। एक दोस्त से मिलने पुल की दूसरी तरफ चला गया था, टैक्सी ने ट्रैफिक में फंसा दिया। शुक्र करो अब भी पहुंच गया हूँ। ज़ियाद भी धूप के बायस सन ग्लासेस पहने हुए था, फिर भी वो उसकी आंखों की बेजारी महसूस कर सकती थी। कौन सा दोस्त? क्या सिर्फ तुम्हारी फैमिली के दोस्त हो सकते हैं इस्तांबुल में? उसके अंदाज में कुछ जताता हुआ था। माला ने जवाब नहीं दिया। मशरकी औरतों को कुछ चीज़ों के साथ रहना पड़ता है, तलख शोहर के साथ भी। बस वो चाहती थी कि किसी तरह ज़ियाद का मूड खराब ना हो। शुक्र है वो अब भी पहुंच गया था। खाने के दौरान ज़ियाद बुफे टेबल के पास खड़ा था। जब कदमों की आहट पे धीरे से गर्दन मोड़ी, माहिर फरीद सामने खड़ा था। ज़िया सुल्तान मुस्कुराया और सन ग्लासेस उतारे। माहिर ने नहीं उतारे। खुश आमदीद माहिर बे। उसका अंदाज खुशगवार हो गया था। मुझे अभी पुलिस डिपार्टमेंट से फ़ोन आया था। सुन रहा हूँ। ज़ियाद अपनी प्लेट में प्रॉन्स निकाल रहा था। गालिब नवाज आज सुबह अपार्टमेंट से बाहर आया था और सीधा एयरपोर्ट की तरफ गया। वहां जाके वो हिजूम में खो गया, लेकिन एयरपोर्ट डाटा के मुताबिक उसने कोई फ्लाइट नहीं ली। और तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? माहिर उसके करीब हुआ और आवाज़ सरगोशी में बदल दी। क्योंकि मेरी थ्योरी ये है कि तुम उससे एयरपोर्ट में मिले थे। लेकिन क्यों? रुक के जैसे सोचा, शायद एक नया पासपोर्ट देने के लिए, शायद पैसे भी। ज़ियाद हल्का सा हंस दिया। मैं जानता हूँ ज़ियाद कि उसे तुमने किसी दूसरे पासपोर्ट से इस मुल्क से भेज दिया है। अकीदत या खौफ के हाथों मजबूर होकर उसने इस मुल्क को छोड़ दिया है जहां वो अपनी जिंदगी बना चुका था। उसके अंदाज में मलामत थी। ज़िया सुल्तान प्रॉन्स डाल के उसकी तरफ घूमा और मुस्कुराया। मुझे कुछ मालूम नहीं कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन किसी से बात करना जुर्म नहीं है। किसी को एक अच्छी ऑफर देना भी जुर्म नहीं है। हर शख्स अपनी भलाई देखता है, सिंपल। उसने मुस्कुरा के शाने उचकाए। माहिर ने सन ग्लासेस उतारे। सूरज उसके रुख था। उसकी आंखें धूप से छोटी हो गई थी। तुम्हारी मौत मेरे हाथों आएगी ज़िया सुल्तान। नहीं माहिर बे, वो मुस्कुरा रहा था। अभी तुम मेरे काम करने के तरीके को समझे नहीं हो। मैं और कशमाला अपनी जिंदगी जिएंगे और तुम अपनी बहन की याद में खुशबूदार मोमबत्तियां जलाते रहोगे। वो कह के आगे बढ़ ही रहा था कि किसी ने उसकी कोहनी थामी। ज़ियाद तेजी से घूमा। लम्हे भर के लिए वो साकत रह गया। कशमाला मुबीन सामने खड़ी थी, आबरू भींचे धूप से आंखें छोटी करके उसे देखती। क्या हुआ ज़ियाद? उसने शायद कुछ सुना था या शायद नहीं। ज़ियाद फैसला ना कर सका, लेकिन एक लम्हे के लिए वो संभल गया। मैं माहिर बे से कह रहा था कि उसकी बहन उसकी वजह से खोई है और अब उसके पास उसकी याद में खुशबूदार मोमबत्तियां जलाने के सिवा कोई चारा नहीं है। उसके अंदाज में तलखी थी। वो जानता था कि वो माहिर की शक्ल देख के बता सकती थी कि वो कोई खुशगवार बात नहीं कर रहे। इतना कह के वो रुका नहीं, आगे बढ़ गया। सुनो। ज़ियाद वहां से हटा तो वो भी पलट गया। तभी माला ने पुकारा। वो तेजी से करीब आई। घुंघराले बाल एक शाने पर थे और कामदानी दुपट्टा दूसरे सर पर। आंखों में गुस्सा था। तुम्हारे और ज़ियाद के दरमियान क्या मामला है? उसके ऐन मुकाबिल आके रुक गई। धूप उसके रुख पे थी। उसकी आंखें चुंधिया रही थी। आज वो एक तरफ नहीं हुआ, जहां था खड़ा रहा। उसे उसकी इच्छाओं की जरूरत ना थी। मुझे नहीं मालूम तुम क्या कह रही हो। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, मुझे हमेशा से ये लगता था, लेकिन तुम दोनों इस बात को छुपा क्यों रहे हो? मैं नहीं जानती। तुम सबरीना के बॉस थे और वो सबरीना का मंगेतर। वो चंद लम्हे उसे देखे गया, फिर बेनियाजी से शाने उचका दिए। कहा ना, मुझे नहीं मालूम तुम क्या कह रही हो। तुम चाहते क्या हो? वो जैसे जिच हुई। माहिर ने गहरी सांस ली। क्या ये ऐसा ही वक्त है जब तुम मुझे अपनी जिंदगी से जाने को कहोगे और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाना? मैं जा रही हूँ इसी शहर से और मैं शायद तुम्हें कभी दोबारा ना देखूं। वो तेज तेज कह रही थी। धूप से उसका चेहरा गुलाबी हो रहा था। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि तुम कुछ जानते हो। ये इतने दिन तुम बार बार मेरे रास्ते में इसलिए आते थे क्योंकि तुम मुझे कुछ बताना चाहते थे।
پھر افسوس سے اسے دیکھا۔ اس لیے میں تم سے پوچھ رہی ہوں، تم کیا بتانا چاہتے ہو؟ ماہر فرید نے بہت تھوک نگلا، پھر ایک نظر دور پیچھے موعد کے ساتھ کھڑے زیاد کو دیکھا۔ وہ ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ تم زیاد کے بارے میں کچھ جانتے ہو، ہے نا؟ ماہر کو دیکھتی اس کی آنکھیں گلابی پڑنے لگی۔ وہ غصے میں نہیں تھی، وہ خوف زدہ تھی۔ اس کی گردن خود بخود نفی میں ہل گئی۔ مجھے کچھ نہیں کہنا، میں نے سب کچھ بھلا کے تمہیں حلال کے لیے فون کیا تھا۔ اگر تم مجھے کچھ بتانا چاہتے ہو تو بتاؤ، میں سن رہی ہوں۔ آنسو اس کی پلکوں پہ اٹکے ہوئے تھے۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں کہنا۔ اس نے بے تاثر چہرے کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ میں صرف اپنے بارے میں سوچتا ہوں، اپنے اور حلال کے بارے میں۔ تم اور زیاد میرے ذہن میں کہیں نہیں ہو۔ ایک آنسو کشمالہ کی آنکھ سے ٹوٹا اور گال پہ پھسل گیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ وہاں سے پلٹ گئی۔ اسٹیج پہ فیملی گروپ فوٹو ہو رہا تھا۔ اس نے انگلی کی نوک سے آنکھ کا کنارہ صاف کیا اور ان کے ساتھ شامل ہو گئی۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ زیاد اور وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ اس نے اتنے ماہ میری نوکری کی، کبھی خوشبودار موم بتی نہیں جلائی۔ وہ صوفے پر بیٹھی، گھٹنوں کے سینے سے لگائے، سر جھکائے، انگلی سے صوفے پر لکیریں بنا رہی تھی۔ میں اس کے آفس گئی تو دیکھا وہاں جگہ جگہ سینٹڈ کینڈلز رکھی ہیں۔ مجھے تب بھی خیال نہیں آیا کہ وہ ماہر کی ہوں گی۔ پھر زیاد کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ خوشبودار موم بتیاں جلاتا ہے؟ اس نے جھرجھری لی۔ کچھ تھا ان کے درمیان، کچھ ایسا جو راز تھا۔ تم نے مالا کو سچ کیوں نہیں بتایا؟ کیا اس لیے کہ تم نے زیاد سے ڈیل کی تھی؟ یاسمین پوچھ رہی تھی۔ ماہر دھیرے سے ہنس دیا اور لیٹے لیٹے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ یاسمین خانم، کیا تم واقعی سمجھتی ہو کہ میں ایسا انسان ہوں جو ضیاء سلطان کے ساتھ کوئی ڈیل کر سکتا ہے؟ یاسمین کے لب او میں سکڑے۔ اس رات اور کیا ہوا تھا؟ تم نے مجھے ساری بات نہیں بتائی تھی۔